ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ درس تراویح لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 23ویں پارے سے بہاریں چنیں گے اور موتی چن کر انشاءاللہ اپنے عمل میں لائیں گے، اپنے ایمان کو خوب مضبوط کریں گے، اور اس کی بہاروں سے اپنے وجود کو معطر کریں گے، اس کی خوشبو سے انشاءاللہ اپنے وجود کو بسائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 23ویں پارے میں بہت ساری بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ 22ویں پارے کے اینڈ میں اور 23ویں پارے کے اسٹارٹنگ میں جو سورۃ مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، اس کے حوالے سے بھی آج جاننے کی سعادت پائیں گے۔ 23واں پارہ اس لیے آج کہ امید ہے دنیا بھر کی مساجد میں آج نماز تراویح میں 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہوں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں 23واں پارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ قرآن کریم کے 23ویں پارہ کا اسٹارٹ لیں، قرآن کریم کا جو 23واں پارہ ہے وہ سورہ یاسین شریف پر مشتمل ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے کتنے فوائد و برکات ہیں، آئیے اس میں سے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں، اور الحمدللہ تعالی مساجد میں ہم اور آپ اکثر جو ہے وقت گزارنے کی برکتیں سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید توفیق دے تو سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لیا کریں، کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آئیے سورہ یاسین شریف کو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں، بابرکت لمحات میں اس کو یاد کر لیں اور وہ دل میں بس جائے، اور روزانہ کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ہر رات اگر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا تو اللہ پاک اسے شہید ہونے کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عطا بن ابو رباح تابعی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے
تو اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں، مراتب ہیں سورہ یاسین شریف کے۔ اور سورہ یاسین شریف یوں پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے الحمدللہ، یوں تو پورا قرآن ہی آسان ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آئیے اللہ پاک نے سورہ یاسین شریف کے ذریعے ہمیں کیا پیغام ارشاد فرمایا ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ یعنی جس چیز کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، وہ ان کو اسی وقت جو ہے نا اس کی خواہش دل میں ابھی پوری بھی نہیں، خیال بھی جو ہے نا مکمل نہیں جو ہے پورا ہوا کہ اللہ پاک وہ چیز ان کو عطا فرما دے گا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ اللہ اللہ، بڑی عبرت ناک اور نصیحت انگیز، نصیحت عطا کرنے والی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جب مجرموں سے میدان قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ اے مجرموں، جنہوں نے جرم کیا ہے، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، مجرمین کی جماعت ہے، ان کو نیکوں سے الگ کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا منادی میدان قیامت میں یہ ندا کر دے، آواز دے دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں الگ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم نیکوں کے صف میں رہنے کے قابل رہیں گے، یا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہم مجرمین کے صف میں جانے کے قابل ہیں اور یقیناً ہم نے جرم کیا ہے؟ تو آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ایام اور یہ سعادت بھرے لمحات ہم سبوں کے سروں پہ سایہ فگن ہے، جلوہ بار ہے۔ رمضان کی فضیلتیں تو ایسی ہیں سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ، احتساب اعمال کے ساتھ اس کے روزے رکھے، غفر له، تو وہ بخش دیا جائے گا ما تقدم من ذنبی، جو اس کے پچھلے گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ تو آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائیں تاکہ آج کا رجوع لانا ہمیں فائدہ ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مدد طلب کریں۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما، برائیوں سے بچا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقیناً قوت والا اللہ کی ذات ہے اور ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کسی استقامت کے ساتھ کر پائیں وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل پہ موقوف ہے۔ تو اللہ سے فضل مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، بے شک اے اللہ میں تیری بارگاہ سے تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسی نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ایسی نیکیاں عطا فرما، اس پر استقامت اور مداومت عطا فرما کہ جب میدان قیامت میں تیرا منادی ندا کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو ہم مجرموں کے صف میں جانے والے نہ ہوں، بلکہ اے اللہ ہمیں نیکوں کے صف میں شامل فرما، لواء الحمد عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم نیکوں والے کام کریں گے، جب قرآن کو پڑھیں گے، شریعت اسلام پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو جب خوب اپنی عملی زندگی میں شامل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یہ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ بیان فرماتا ہے قرآن کریم کی سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ میں جو بولنے کی سکت ہے، صلاحیت ہے، کلام کرنے پہ جو قوت ہے، آج دنیا ہے نا، دنیا میں ہے تو جو چاہیں بول سکتے ہیں،
اگر چرب زبان ہے تو جس طریقے سے چاہیں اپنی چرب زبانی سے غلط چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں، لیکن میدان قیامت میں زبان پر قفل لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، اس پہ مہر مار دی جائے گی، نہ کوئی زبان بول سکتی ہے نہ کوئی زبان حرکت میں آ سکتی ہے، زبان گونگی گویا کہ ہو جائے گی۔ ہاتھ بات کریں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے اعمال، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء ہمارے خلاف گواہی پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ تیرے جسم کے اعضاء تیرے اسرار بولیں گے، کھلیں گے راز جب رب کے تیرے اسرار بولیں گے۔ کیا تھا جرم جس جس پر وہ آگے آ آ کر کہیں گے اپنی نیکیاں دے دو، یہی حقدار بولیں گے۔ اللہ اکبر! ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو کیا اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر آگے ارشاد ہوا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا۔ اللہ اللہ! کتنی سخت بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ اللہ اللہ! پچھلی قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ پاک نے جس کی صورت تبدیل فرما دی، کسی کو سور اور بندر میں تبدیل فرما دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا، کسی پر اس کی زمین تنگ کر دی گئی، کسی پر اس کی زمین کے نیچے حصے کو اوپر، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا۔ ایسے ایسے عذابات بھی آئے، لیکن ہم پر احسان ہے کائنات کے داتا آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، تو اللہ پاک ہم پر اس طرح کے عذابات نہیں فرماتا یا اس امت پر نہیں فرماتا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ نبی شعر کہنے والے نہیں، اللہ نے انہیں اشعار کہنے کا جو نا نہیں سکھایا، بلکہ یہ ان کے شان کے لائق نہیں ہے مگر نصیحت اور روشن قرآن ہے، یعنی قرآن کی باتیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو یہ گفتگو کرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی ہوا سے، اپنی اتباع سے، اپنی خواہش سے یہ کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ پاک ان پر وحی فرماتا ہے۔ جو کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ اب علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا یہ وحی جلی ہے، اور جو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا وہ وحی خفی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، حضور جو فرمائے وہ بھی وحی ہے۔ سبحان اللہ! پھر آگے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ پوری جو آیت مبارکہ ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نبی یعنی باپ بیٹے علیہم السلام، ان کا جو ہم یوم مناتے ہیں ایام نہر،
یعنی بقرعید کے دنوں میں جو عمل ہم کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو فصل لربک وانحر فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے نام سے کیا کریں؟ قربانی کریں۔ تو الحمدللہ ہم جو ایام نہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں جو کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہاں پہ ایک بات رک کر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹے کی دعا مانگی، ہمیں بھی دعا ایسے ہی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جب اولاد عطا فرما تو صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو اطاعت گزار ہو، ایسی اولاد جو فرما بردار ہو، ایسی اولاد جو تیرے احکام کی بجا آوری کرے، ایسی اولاد جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل کرے، صحابہ و اہل بیت کی غلامی کرے، علماء امت کی بارگاہ کا ادب بجا لائے، اور ساتھ ہی ساتھ عالم دین ہو، مخلص ہو اور مبلغ ہو، دین کا داعی ہو، ایسی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک جب بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی تو وہ صالح بیٹا ہوگا، پھر اولاد ایسے ماں باپ کے لیے کیا ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتے ہیں، اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد کے حوالے سے بشارت بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ نمبر 1 کہ مرنے والا انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کے عمل کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب مرنے والا انسان نہ حج کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ صدقہ کر سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ پھر الا من ثلاث، لیکن 3 چیز کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ کا فائدہ پہنچتا ہے، اور ایسی اولاد جو صالح اولاد ہو، نیک اولاد ہو، تو نیک اولاد کے عمل کا ثواب بھی اللہ مرنے والے باپ کو، ماں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی اولاد جو صالح ہو تو وہ نیکی کرتی ہے، تو اس نیکی کا فائدہ ماں باپ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، بردبار بیٹے کی، اطاعت گزار بیٹے کی۔ اور بیٹا کیسا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ جب پیدائش ہوئی اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے اسماعیل کے لیے محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر اللہ نے آزمائش کی کہ جس بیٹے سے اتنی محبت ہے اسماعیل سے، تو اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو ایسی جگہ پہ جاؤ، چھوڑ کر کے آؤ جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں، ریگستان ایریا۔ کون سی جگہ؟ وہی جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، وہاں چھوڑا۔ پھر ایک طویل واقعہ ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جب پھر وہاں پہنچتے ہیں، چھوڑ کر تو چلے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رحم و کرم پر۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ پوچھتی رہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا، پھر آپ خود ہی پوچھتی ہیں کیا اللہ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے آپ کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں جب اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ پاک ہماری نگہبانی فرمائے گا اور ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، ایک مشکیزہ پانی ہے اور چند کھجور ہیں، اسی میں حضرت ہاجرہ کیا کر رہی ہیں؟ دن کاٹ رہی ہیں۔ اور اس ایام میں، اس حالت میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہے، دور تک کوئی آبادی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب ماں کے دودھ کو نوش کرتے رہے، لیکن وقت یہ آیا کہ کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم ہو گیا، مشکیزے میں اب ایک قطرہ بھی پانی نہیں۔ اب بھوک اور شدت کی وجہ سے ماں کے دودھ بھی سوکھنے لگے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے۔ اب ماں مامتا کی وجہ سے، لاڈ کی وجہ سے، بچے کے منہ میں کچھ پانی کے قطرے مل جائیں، اس ممتا کی وجہ سے وہ چکر لگاتی ہیں صفا اور مروہ کا، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔
تو حضرت ہاجرہ جاتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، لیکن پانی نام کی چیز نہیں۔ پھر دو روایت ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایری رگڑی تو وہاں سے زمزم پیدا ہوا۔ پھر حضرت ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف فرما ہوئے علیہ السلام، اور آپ نے اپنے پر مارے تو اس سے جو ہے نا وہ زمزم شریف برآمد ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے سامنے سے جو پانی جاری ہوا وہ پانی آب زمزم بنا، یعنی اسی کو زمزم شریف کہتے ہیں، زمزم کا پانی کہتے ہیں، اسی کو آب زمزم کہتے ہیں، ماء زمزم کہتے ہیں۔ اور جب حجاج کرام عمرہ کرنے والے حضرات وہاں سے لوٹتے ہیں تو یہ تبرک لے کر کے بھی آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بتایا، اور اس سے کئی ہزار سال پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی جو ہے نا الحمدللہ وہ زمزم شریف جاری و ساری ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم ایام نہر میں مناتے ہیں، یعنی بقرعید میں مناتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام بڑھتے رہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ایک طویل مدت کے بعد، یعنی کچھ ماہ یا کچھ سال کے بعد جب آئے وہاں دوبارہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر دیکھا، اللہ کا جیسا حکم تھا اس حکم کو بجا لائے۔ دیکھا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو چکے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بالغ عمر کو پہنچے، یعنی کام کے جو ہے نا قابل ہو گئے، تو کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے جو نا اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، فنظر، تو دیکھ، ماذا ترا، اس میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ قال، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اس میں صابر پائیں گے اور ثابت قدم پائیں گے۔ اللہ اللہ، کیا کسی شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، یعنی گردن جھکا دی، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، کیسی کیفیت اور کیسی حالت تھی، زمین بھی تھر تھرا رہی تھی، آسمان بھی اشک بار تھا کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے جو ہے نا گردن پر اللہ کی رضا کے لیے اسماعیل جیسے چاند سے خوبصورت بیٹے کے گردن پر چھری پھیر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا کی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ کون؟ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا پس منظر اور پیش منظر۔ شاعر کہتا ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمیں و آسماں حیرت میں تھی طاعت گزاری پر۔ پدر مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھی ایثار و جرات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش کی، قرآن نے کہا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں ثابت قدم رہے، ایسی ثابت قدمی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کون باپ ہے جو بھلا خواب دے کر کے بیٹے کو جو نا قربان کرے؟ لیکن انبیاء کے خواب وہ وحی الہی کا حصہ ہوتی ہیں۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کر دکھایا اور اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ذبیحہ جو ہے نا جنت سے بھیج دیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد امت میں باقی رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو آج ہم الحمدللہ امت کے طبقات اور امت کے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی شفاعت میں بھی ہمیں شامل فرمائے، اور آپ کی جو ہے نیکیوں کی خیرات سے، آپ کی استقامت کی خیرات سے اس امت کو بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی کشادہ چیزیں اور اتنی روشن نشانیاں، اتنی روشن آیات، اللہ کے احکام، وحی الہی کی برکات، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آئیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں قرآن پڑھیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہوگا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی پھر دوسرے ایپیسوڈ میں قرآن کریم کے دوسرے پارے یعنی 24ویں پارے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔